ناظرین آداب، میں ہوں آپ کا میزبان مخدوم علی نیاز۔ خیر مقدم ہے آپ کا وائس آف گلبرگہ کے پروگرام ایک ملاقات آپ کے ساتھ۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس خصوصی پروگرام کو زینت بخش رہے ہیں جن کا شہرہ پورے دکن، خصوصیت کے ساتھ گلبرگہ، حیدرآباد، کرناٹک دکن میں عوام و خواص، علماء و مشائخ میں موجود ہیں۔ سید الطائفہ، خطبۃ الاولیاء، امام السالکین حضرت شیخ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے جنہیں نسبی اور طریقت کی نسبت حاصل ہے، اور خانوادہ حضرت شیخ دکن حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین پیر طریقت رہبر شریعت بقیت السلف حضرت شیخ تاج الدین بابا جنیدی مد ظلہ العالی کے فرزند اکبر ہیں۔ علماء مشائخ جنہیں حضرت شیخ سراج بابا جنیدی صاحب قبلہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آئیے ان کی زندگی سے متعلق چند باتیں ہم عرض کرتے ہیں اور ان کے علمی، فکری اور روحانی باتوں سے اور تعلیمات سے کچھ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ہم حضرت کا ہمارے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ حضرت، وائس آف گلبرگہ کے اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جی، جزاک اللہ، شکریہ۔ حضرت، آپ کی زندگی سے متعلق کچھ وہ باتیں جو ہمارے ناظرین ابھی تک نہ جانتے ہوں، اس حوالے سے ہم کچھ باتیں جاننا چاہیں گے۔ آپ کا اصل نام اور پیدائشی نام کیا ہے؟ جی، میری پیدائش جو ہے 10 جنوری 1980 ہے، اور میرا نام محمد افضل الدین جنیدی ہے۔ یہ نام جو ہے ہماری دادی والد صاحب کے والدہ نے قاضی پیٹ حضرت افضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے حضرت افضل کے نام سے محمد افضل الدین جنیدی رکھا۔ میری عرفیت جو ہے سراج بابا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے تعلیمی سفر کا آغاز کب ہوا اور اس وقت آپ کا تعلیمی تعارف کیا ہے؟ جی، الحمدللہ، کیونکہ والد محترم جو ہے کولار میں، بنگلور کے قریب جو کولار ہے وہاں پر آپ کی نوکری تھی، تو تقریباً 22-23 سال وہیں پر ہی آپ رہے۔ تو تعلیمی سفر کا آغاز گلبرگہ میں ہوا، تیسری جماعت تک یہاں پر تعلیم ہوئی۔ باقی تیسری جماعت سے لے کر 10ویں SLC تک جو ہے کولار میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد والد محترم جو ہے والنٹری ریٹائرمنٹ لینے کے بعد گلبرگہ ہم آ گئے 1997 میں۔ اس کے بعد تعلیمی سفر جو ہے نیشنل کالج میں جو ہے میری BA کی تکمیل ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے MA اردو گلبرگہ یونیورسٹی سے میں نے پڑھا، اور MA کے بعد جو ہے حضرت پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید اکبر صاحب کی نگرانی میں جو ہے PhD میں داخلہ ہوا۔ تقریباً 2004 میں PhD میں داخلہ ہوا، تو PhD کی تکمیل میری 2009 سپٹمبر میں تکمیل ہوئی۔ میری PhD کا عنوان جو ہے اردو شاعری پر تصوف کے اثرات ولی سے اقبال تک تھا۔ تو اسی دوران جو ہے تھوڑی سی لیکچررشپ وغیرہ یونیورسٹی کے PhD کے دوران جو ہے کرنے کا موقع بھی ملا۔ تو 2009 میں جو ہے PhD کی تکمیل بھی میری۔ اسی وجہ سے ناظرین ہم آپ کو ڈاکٹر کہتے ہیں، کیونکہ آپ PhD ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا جو نکاح ہوا وہ کب ہوا؟ آپ جو ازدواجی زندگی میں شامل ہوئے؟ جی، میں جب MA پڑھ رہا تھا گلبرگہ یونیورسٹی میں، MA کے تعلیم کے دوران ہی 2003 جو MA فرسٹ ایئر میں غالباً میں تھا، تو اسی دوران جو ہے ہمارے والد محترم کے پھپھیرے بھائی کی لڑکی سے میرا نکاح ہوا، جو جنیدی سلسلے سے، جنیدی خانوادے کے ہی ہیں، اور الحمدللہ میرے 4 اولاد ہیں، 2 لڑکیاں ہیں اور 2 لڑکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے پہلا حج جب کیا، پھر اس کے بعد عمرے ہوئے، آپ نے کئی مرتبہ سفر بغداد کیا، اور تو یہ بتائیے کہ پہلا حج آپ نے کب کیا تھا، اور پھر ان دنوں میں جو آپ کی زیارتیں ہوئی، کوئی ایک ایسا واقعہ اور کوئی ایک ایسی عطا جو آپ نے مدینہ منورہ میں اور غوث پاک کی بارگاہ سے جو آپ کو ملی؟ الحمدللہ، حج کی سعادت 2009 میں
والدین کے ساتھ حاصل ہوئی. والدین کے ہمراہ جو ہے حج کی سعادت حاصل ہوئی. اسی دوران جو ہے وہاں پر والد صاحب کے کافی مریدین وغیرہ وہاں پر حرمین شریفین میں مکہ شریف مدینہ شریف میں کافی ملاقاتیں ہوئی. اور زیارتوں میں جو ہے خصوصی طور پر ہماری جو اکثر لوگوں کو جو زیارت نہیں ہوتی اب لوگ زیارت کر رہے ہیں. اس 2009 میں جو ہے ہم جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کے نقش کی جو خصوصی طور پر وہاں پہ ایک کھیت ہے جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف لے گئے اونٹنی کے ساتھ, تو اونٹنی کا جو نشان وہاں پر تھا سرکار کا, اس کی ہم نے زیارت کی. اور حضرت ایک صحابی رسول کے کھجور کا باغ بھی ہے وہاں پر, اس کی زیارت ہوئی. اور مختلف جگہ جو مخصوص زیارتیں ہیں والد محترم کے ہمراہ وہاں پر زیارتیں ہوئی. اس کے بعد 2013 اور 2018 میں بغداد شریف اور نجف اشرف کربلا, یہاں پر بغداد شریف میں حضرت پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ میں ہی 2013 میں جب گئے تھے ہم لوگ, وہاں پر ہی قیام رہا. اور دوسری مرتبہ بھی والد محترم کے ساتھ 2 مرتبہ بغداد کی زیارت ہوئی. اور وہاں کے بزرگان دین جو اکابرین بزرگان ہیں بغداد شریف میں پورے موجود ہیں, تو تمام کی زیارتیں ہوئی. بعد میں نجف اشرف میں سیدنا حضرت علی کملوجو کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ائمہ اکرام کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا. یہ والد محترم کے ساتھ یہ بغداد کا بھی ہوا, حج کا بھی سفر ہوا اور ایک عمرہ کا بھی سفر ہوا. اس کے علاوہ جو ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ جو ہے تقریباً 3 عمرے فیملی کے ساتھ کیا میں. اور بغداد شریف جو ہے 2 مرتبہ فیملی کے ساتھ جانا ہوا. اور میں اکیلا بغداد شریف تقریباً 4 مرتبہ, اس طریقے سے 6-7 مرتبہ بغداد شریف کا دورہ حاصل ہوا. تو الحمدللہ ہر بار جو ہے غوث پاک کی بارگاہ میں ہی قیام, اور کبھی غوث پاک کی بارگاہ کے قریب ہوٹلوں میں قیام رہتا تھا. اور وہاں کے بزرگوں سے ملاقات, اور ابا کے ساتھ والد محترم کے ساتھ جب ہم گئے تھے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کی زیارت, جو جنید بغدادی کے وہاں کے امام صاحب ہیں تو والد محترم کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے کہ جب ہی جو ہے وہ خواہش ظاہر کیے کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہ رہا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہی وہ امام صاحب جو ہے ان کا علی محمود نام ہے, علی محمود صاحب, انہوں نے وہیں بیعت لی. اس کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت بھی مسجد جنید بغدادی میں ہم تمام کو ہمارے ہاتھوں سے زیارت انہوں نے کروائی. تو وہ بہت اچھا موقع تھا ان زیارت کے موقع پر. تو ہر بار جب ہم جاتے ہیں وہاں کے امام صاحب بڑی مہمان نوازی کرتے ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے. اللہ کے فضل سے وہ ہمیشہ رابطے میں بھی ہیں اللہ کے فضل سے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ کی خصوصی طور پر ہم جب بھی جاتے ہیں پورا ایک دن حضرت جنید کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں. صاحب یہ ایک روحانی سفر آپ کے رہے ہیں جی, لیکن کوئی ایک ایسا واقعہ جو آپ کو ایسا لگا کہ آپ نے وہاں جو دعائیں کی اور وہ دعا آپ کی قبول ہوئی؟ جی یقیناً آپ نے وہاں پہ مریدین کے حق میں, اپنے معتقدین کے چاہنے والوں کے حق میں دعائیں کی, لیکن کوئی ایک ایسی دعا جو آپ مانگتے ہیں اور وہ قبول ہو گئی ہو؟ الحمدللہ ایسے تو کافی, کیونکہ والد محترم کو ہی ہم عرض کرتے جو بھی دعا کے لیے, جو والد محترم جو دعا کرتے کافی لوگوں کو شفا یابی ملی, کافی لوگوں کو فیض ملا. اور عمرہ کے درمیان عمرہ کے دوران جو ہے جو میری دلی خواہش تھی زمانے دراز سے کہ ایک ایسا حجرہ, ایسا کمرہ جو ہے یہاں پر قائم ہو, تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں میں عرض کیا تھا. تو اللہ کے فضل سے وہ اس کی بھی تکمیل ہوئی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت سارے دینی, اصلاحی اور فلاحی کاموں کو انجام دیا ہے, مگر ایک اہم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گرما دینے والا کام آپ نے حجرہ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیا.
اس قیام کی وجوہات کیا رہی؟ آپ نے جیسے دعا مطلب کہا کہ اس سفر میں آپ کی یہ دعا مکمل ہوئی، قبول ہو گئی، لیکن اس کی کیا وجوہات رہی؟ کیا وجہ بنی کہ آپ نے اس طرح کا سوچا کہ ایک ایسا حجرہ ہو جس میں 2400 گھنٹے، سال کے 12 مہینے اور 365 دن جو ہے درود شریف مسلسل پڑھا جائے؟ پہلے تو تقریباً ہمارے پاکستان میں جو ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب گوشہ درود کے نام سے جو قائم کیے تھے، اس کو بھی دیکھ کر میں تھوڑا انسپائر ہوا تھا. اور اس کے بعد جو ہے کیونکہ وہاں کا طریقہ کار، وہاں جو طریقے سے پڑھا جاتا ہے وہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، لیکن وہ بھی تھوڑا میرے ذہن میں تھا. اس کے علاوہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے موجہ مبارک جالی مبارک کے سامنے جب کھڑا تھا، میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ سرکار کی بارگاہ میں جیسا 2400 گھنٹے فرشتے آ کر درود پیش کرتے ہیں صبح و شام، یہ نظم جو ہے ہماری بارگاہ میں ہو، اور اس کا ایصال ثواب جو ہے وہ والد اور والدہ اور تمام سلسلے سے وابستہ مریدین کو تا قیامت اس کا ملتے رہے. تو ایک نظم قائم کیا جائے، بلکہ 3-4 سال میرے ذہن میں رہا، لیکن میں ایصال ثواب کا جو یہ تھا، والد سے میں اس کا جو ہے پرمیشن لینے کے لیے ہچکچا رہا تھا. بعد میں جب والد محترم نے مجھے میں ذکر کیا ایسا میرا ارادہ ہے، تو الحمدللہ انہوں نے مجھے اس کی پرمیشن دے دی. تو میں اس کو جو ہے بالکل قلیل وقت میں یہ حجرہ قائم ہو گیا. اس کی سنگ بنیاد 11 ربیع الثانی 1440 ہجری 19 دسمبر 2018 کو بروز چہارشنبے کو والد محترم کے ہاتھوں رکھی گئی، اور 11 ماہ کے قلیل عرصے میں یہ حجرہ قائم ہو گیا، تکمیل ہو گیا. آپ اس حجرے کو دیکھتے ہیں بڑے عالیشان پیمانے پہ. ہم نے اس حجرے کے لیے ابتدا سے نظم بنایا تھا. اس کی بنیاد جو ہے، بنیاد میں پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ سے بھی، آپ کی بارگاہ سے بھی مٹی لائے تھے، اور جنت البقیع کی بھی مٹی لائے تھے. تو جنت البقیع کی مٹی، آپ کی بارگاہ کی مٹی اور آب زمزم کے پانی سے اس کی بنیادی رکھی گئی ہے. اور اس میں جو ہے قبلے کی طرف جو دیوار ہے، وہ دیوار میں ہر اینٹ پر جو ہے سرکار پر جو چھوٹا درود پڑھا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اینٹ پر ہم نے کندہ کیا ہے. تو لہذا شروع سے ہی اہتمام کرتے ہوئے درود کا حجرہ بنایا گیا، اور الحمدللہ 11 ماہ کے قلیل عرصے میں 15 ربیع الاول 1441 ہجری سے درود خوانی کا اس کا سلسلہ جاری ہو گیا. اور حال ہی میں 15 ربیع الاول کو 1 سال کی تکمیل اس کی ہو گئی. اور 1 سال کی تکمیل میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا جو سلسلہ چل رہا تھا، وہ لاک ڈاؤن کے اس میں بھی جو ہے بلا انقطاع درود کا سلسلہ جاری رہا. اور شعبان و رمضان کے پورے 2 ماہ جو ہے ہماری، کیونکہ اس دوران بہت ہی سخت قسم کا لاک ڈاؤن تھا، باہر لوگ نہیں نکل سک رہے تھے، تو اس دوران ہم لوگوں نے طے کر لیا کہ ہماری پوری فیملی 2 ماہ تک درود کے اس حجرے میں گزار دی ہم لوگ. تو الحمدللہ ہماری پوری فیملی کو ایک شرف حاصل ہوا کہ مسلسل 60 یوم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا سلسلہ جاری رکھے. تو اس طریقے سے جو ہے تقریباً 5 کروڑ 85 لاکھ مرتبہ اس سال درود پیش کیا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اور خصوصی طور پر جو تعمیر میں حصہ لیے اور جو ہمیشہ درود پڑھنے کے لیے آئے، خصوصی طور پر ان کے لیے دعائیں کی گئی 15 ربیع الاول کو. اللہ چاہا تو یہ نظام انشاءاللہ تا قیامت نسل در نسل چلتا رہے گا انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب، جہاں تک یہ ہے گلبرگہ کو شرف حاصل ہے، تو کیا ہندوستان میں واحد یہ جو حجرہ ہے؟ جی الحمدللہ ہندوستان میں واحد حجرہ ہے جہاں پر 2400 گھنٹے درود پاک کا نظام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، قائم کیا گیا ہے. اور یہاں پر جو ہے پورے زائرین کو جو ہے کھانے پینے کا، اکثر لوگ جو بیٹھتے ہیں وہ سحری روزہ رکھتے ہیں تو سحری افطار کا نظم، اور جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تو 3 وقت کا کھانے کا نظام وہاں پر رکھا گیا ہے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، اور ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے بہت سارے مقالات مضامین لکھے ہیں، تو اور کوئی قلمی کاوش آپ نے کی ہے؟
الحمدللہ مضامین کافی میں نے لکھے ہیں، جس میں جو ہے خصوصی طور پر امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پر میرا جو مضمون بہت زیادہ جس کی پذیرائی ہوئی، کیونکہ جب میں نے وہ مضمون لکھا تھا اس وقت امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی گئی تھی، لیکن صوفیانہ پہلو پر، روحانی پہلو پر زیادہ مواد نہیں مل رہا تھا. تو میں نے کوشش کیا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے کلام میں صوفیانہ جو بھی اشعار ہیں اس کو جو ہے تصوف کی اصطلاحات کے تحت پیش کروں. تو لہذا میں نے ایک مضمون لکھا امام احمد رضا کی شاعری میں تصوف کی ذوف شانیاں. تو یہ کافی مشہور ہوا اور بڑے بڑے جو ہے رسالہ جات میں یہ شائع ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ عشق رسول امام احمد رضا کے سلام کے آئینے میں، اور اس کے بعد اور ایک پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر کے کافی اشعار امام احمد رضا کی شاعری میں ملتے ہیں. تو اس کے تحت جو ہے میں نے شان غوث الورا در کلام رضا، تو یہ ایک مضمون میں نے تحریر کیا. اس کے بعد بانی جامعہ امام انوار اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور ان کے کلام پر بھی، ان کے کلام میں بھی تصوف کے جو رنگ ہے اس کو میں نے پیش کیا. اور حضرت امیر مینائی کی شاعری، نعتگو شاعر تھے، ان کی شاعری پر روشنی ڈالی. اور دور آصف جاہی کے صوفی شعراء کے کلام پر ایک مقالہ میں نے تحریر کیا. اور اس کے علاوہ جو میرا خود کا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے اردو شاعری پر تصوف کے اثرات. تو لہٰذا شروع سے جو ہے رجحان تصوف کی کتب کا مطالعہ کا تھا، تو اسی مطالعے اور اسی رجحان کے پیش نظر جو ہے میرا عنوان بھی جو ہے تصوف کا ہی رہا. اور الحمدللہ میں اپنے جد امجد حضرت سید طائفہ رئیس القوم خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی اقوال جو ہے تقریباً 22-23 اکابرین کی کتب سے اس کو نکال کر ایک جگہ جمع کیا ہوں، جس کا نام اقوال و افکار حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ میں نے رکھا ہے. تو اس کے بعد جو ہے یہ جو امام احمد رضا کے مقالہ جات ہیں اس کو بھی میں مرتب کر رہا ہوں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ہمارے جد جو حضرت شیخ دکن رحمۃ اللہ علیہ شیخ سراج الدین جلیل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ پر بھی ایک کتاب لکھی گئی تھی، لیکن بالکل مدلل حوالہ جات کے ساتھ انشاءاللہ اس پر بھی کام جاری ہے، عنقریب وہ بھی آئے گی. اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں نے بغداد سے لایا تھا، امام الصوفیہ نام کا کچھ کتاب تھی، امام العارفین ایسا کچھ ضخیم کتاب ہے. اس کا ترجمے کا کام بھی میں حیدرآباد سے کروا رہا ہوں. تو بارگاہ کے شعبہ نشر و اشاعت سے انشاءاللہ وہ بھی شائع ہونے والی ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ. امید کریں گے کہ آپ کا یہ کام جلد از جلد مکمل ہو اور بہت جلد ہمارے شہر گلبرگہ کے شہریان کو میسر آئے اور اس سے تمام عوام الناس استفادہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو سلسلے کی ذمہ داریاں کب ملی اور اس سلسلے کا کام کہاں کہاں چل رہا ہے؟ الحمدللہ سلسلے کی ذمہ داریاں تقریباً 11-12 سال سے جو ہے سلسلے کی ذمہ داریاں ہیں، کیونکہ والد محترم قبلہ نے کئی ذمہ داریاں دی تھیں. ذکر اذکار ہیں، خانخواہوں کا کام ہے، خانخواہی نظام کے تحت جو ہے یہاں پر دروس تصوف کا بھی ایک نظام ہم رکھے تھے، جس میں درس مصنوعی مولانا روم ہر مہینے کے دوسرے ہفتے کو رکھا جاتا تھا، جس میں مولانا تنویر الدین خدا نمائی صاحب پروفیسر جامعہ عثمانیہ حیدرآباد تشریف لاتے تھے. اور اس کے علاوہ ذکر اذکار کا والد محترم کا طریقہ ہمیشہ ذکر اذکار کا یہ تھا کہ ہر روز یہاں پر ذکر کا فجر اور عصر کے بعد ہر روز ذکر یہاں رہا کرتا تھا. اور جمعہ کے دن بعد نماز جمعہ ذکر، اور اتوار کے دن ذکر کی محفل رہتی تھی. تو مختلف لوگ اپنے اپنے سہولت سے ذکر کی محفل میں شریک ہوتے تھے. اور ذمہ داریوں میں جو ہے مدرسہ سراج العلوم جو تقریباً 1997 میں اس کو والد محترم نے بنیاد رکھی، تو وہ ذمہ داری میں 11-12 سال سے مدرسہ سراج العلوم کی میں نبھا رہا ہوں. تو اس کے علاوہ لنگر خانے کا نظام بھی یہاں پر چل رہا بارگاہ کے تحت. لنگر خانے کا نظام بھی 5-6 سال سے یہاں پر ہو رہا ہے. اور اجتماعی شادیوں کا نظام بھی یہاں پر بارگاہ کے تحت ہو رہا. تو یہ بھی ذمہ داری
اللہ تعالیٰ ہم سے لے رہا. تو اجتماعی شادیوں میں تقریباً ہر سال 9, 10, 11, 12 جوڑوں کی شادیاں مستحق لوگوں کی کرائی جاتی. یہ اجتماعی شادیاں دراصل جو ہے والد محترم کی یوم پیدائش کی نسبت سے ہمارے پیر بھائیوں نے طے کیا کہ آپ کا یوم منایا جائے. تو والد محترم نے کہا کہ میرا یوم نہیں بلکہ ہمارے جد کے نام سے یوم شیخ دکن کے نام سے وہ منایا جائے. تو اس میں جو ہے ایک رفاعی کام شادیوں کا بھی الحمدللہ ہو رہا. تقریباً 6-7 سال سے یہ نظم چل رہا. اور اس کے بعد الحمدللہ پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر خصوصی توجہات یہ ہوئی کہ بارگاہ کے تحت جو ہماری بارگاہ اور نیلو شریف کی بارگاہ کے شراکت سے جو ہے 4-5 سال تکمیل ہو رہے ہیں. 11 روزہ مجالس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. یہ 11 روزہ مجالس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام چاہے نظامی ہو, چاہے رضوی ہو, چاہے اشرفی ہو, تمام علماء کو اس میں شامل کیا جاتا. اور بڑے علماء جو ہیں وہ لوگوں کو بھی چاہے نظامی سے فارغ ہو, اشرفیہ سے فارغ ہو, مبارک پور اشرفیہ سے, تو وہ لوگوں کو بھی شامل کیا جاتا. اور سجادگان کو بھی اس میں شامل کیا جاتا. وہ ہے کہ تمام مشائخین علماء کا ایک سنگم ہے 11 روزہ مجالس. تو یہ بھی ایک منفرد کام بارگاہ شیخ دکن اور نیلو شریف کی بارگاہ کے اشتراک سے ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, بارگاہ میں چلنے والے جو ایکٹیویٹیز ہیں جی یہ کیا کیا ہیں؟ بارگاہ میں زائرین آتے ہیں, اس کے علاوہ جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ جی جیسا کہ میں نے بتایا کہ بارگاہ میں جو ہے روزانہ بعد نماز مغرب لنگر کا نظام رہتا. لنگر کا نظام ہر روز جتنے بھی زائرین آتے ان کو کھانا کھلایا جاتا. اور بارگاہ میں ذکر اذکار کی محفل چلتی, زیارت وغیرہ کا. اب یہ حجرہ جب سے قائم ہوا تو حجرے میں جو ہے جتنے بھی زائرین آتے حجرے میں بھی بیٹھتے, زیارت وہاں پر بھی درود شریف وغیرہ پڑھ کر جاتے. تو یہ بارگاہ میں یہ لنگر کا نظام کی ایکٹیویٹیز زیادہ چل رہی ہیں الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بتایا تھوڑی دیر پہلے کہ ذکر کی محفل بلکہ بارگاہ میں روزانہ محفل ذکر کا انعقاد ہوتا ہے. تو ایک بات یہ کہ فضائل ذکر کیا ہے, ذکر کی فضیلت کیا ہے, تاکہ وہ ناظرین جو ہمیں اس وقت سن رہے ہیں وائس آف گلبرگہ کے ذریعے سے وہ بھی استفادہ حاصل کریں اور پھر وہ جانیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے, افادیت کیا ہے, تاکہ ان کے دلوں میں بھی ذوق و شوق ہو کہ ان محفلوں میں شامل ہوا جائے اور پھر ذکر کی محفل میں بیٹھا جائے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. تو لہٰذا دلوں کا سکون, دلوں کا اطمینان, آج ہر شخص جو ہے اضطرابی کی کیفیت میں ہے, سکون نہیں ہے, سکون کی تلاش میں ہے. تو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان رکھا گیا ہے. اور ذکر کا اصل مقصد جو ہے قلب کی صفائی ہے, صفائی قلب ہے. تو اور تمام اکابرین اولیاء اکرام جو جس پر محنت کیے ہیں, سب سے زیادہ محنت جو ہے قلب کی صفائی پر ہے. تو قلب کی صفائی کا ایک اہم ذریعہ اور مجرب طریقہ ذکر اللہ ہے, اللہ کا ذکر ہے. اللہ نے جیسا فرمایا فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو میں تمہارا چرچا کروں گا, میں تمہارا ذکر کروں گا, میں تمہارا تعارف کرواؤں گا. تو لہٰذا ذکر کے ذریعے بندے کا تعارف ہوتا ہے. اولیاء اللہ کی شہرت, اولیاء اللہ جو مشہور ہوئے, اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے پوری زندگی, پورے حیات طیبہ اللہ کے ذکر میں گزار دی. تو اللہ نے ان کو تا قیامت ان کا تعارف مخلوق کو کروا دیا اور مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. تو ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ ذکر سے جو ہے گناہوں کی سیاہی قلب سے ختم ہوتی ہے, ذکر سے خداوندی حاصل ہوتی ہے, ذکر سے مدارج میں بلندی حاصل ہوتی ہے, ذکر سے جو ہے سلوک کی راہ پر انسان جب گامزن ہوتا تو سلوک کی راہ اس کی طے ہوتے جاتی. اور زبانی ذکر کے علاوہ قلبی ذکر کی بڑی اہمیت ہے. پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں میرا مرید وہی ہے جو ذاکر ہے, اور ذاکر وہی ہے جو قلب سے ذکر کرے. تو لہٰذا قلب سے ذکر کرنے والے کی بڑی اہمیت ہے. تو لہٰذا ذکر کراتے کراتے ذکر کا منشا یہ ہے کہ انسان کا قلب بھی ذاکر ہو جائے. ذکر قلبی جو کہا جاتا ہے, اٹھتے بیٹھتے 24 گھنٹے اس کا قلب جو ہے سے ذکر جاری ہو جائے. والد محترم قبلہ بھی یہی ہمیشہ کہتے ہیں کہ دست بکار دل بیار,
دست یعنی ہاتھ پیر کام کاج میں رہیں لیکن دل یار کے ذکر میں مشغول رہے. تو لہٰذا یہی مشن جو اولیاء اللہ کا مشن تھا ذکر اذکار کا، الحمدللہ بارگاہ شیخ دکن سے کثرت سے یہ ذکر اذکار کے سلاسل، ذکر اذکار کے مجالس جاری و ساری ہیں. کولار میں بھی ہماری بہت بڑی خانقاہ ہے. کولار میں جو ہے وہاں پر بھی ذکر اذکار کے محفل چلتے ہیں. گڑیاتم تمل ناڈ میں بھی ہماری خانقاہ ہے تو وہاں پر بھی ذکر اذکار کے محفل چلتے ہیں. حال ہی میں مسجد جنیدیہ نام کے مسجد وہاں پر قائم کیے. پونا میں بھی کونڈوا علاقے میں جو ہماری خانقاہ ہے مسجد جنیدیہ نام کی وہاں پر بھی قائم ہے، وہاں پر بھی ذکر اذکار کے محفل چلتے ہیں. حیدرآباد میں بھی زیبا باغ نام کے مقام پر وہاں پر بھی ہماری خانقاہ ہے، وہاں پر بھی ذکر اذکار کے محافل چلتے ہیں. الحمدللہ ہندوستان کے مختلف جگہ جو ہے یہ ذکر اذکار کے محافل والد صاحب نے قائم کیے اور بعد میں جو ہے مجھے ذمہ داری دی گئی کہ انہیں جاری رکھا جائے. ڈاکٹر صاحب آج کا جو ہمارا یہ پروگرام وائس آف گلبرگہ کے ذریعے سے نشر کیا جا رہا ہے، آپ کی یوم پیدائش کے موقع سے یہ ہم نے پروگرام کا انعقاد کیا تھا، تو آج آپ اپنے یوم پیدائش کے موقع سے آپ کے مریدین کو، معتقدین کو اور وائس آف گلبرگہ کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی سب سے پہلے میں وائس آف گلبرگہ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا، اور ساتھ میں جیسا کہ میری دلی خواہش ہے بلکہ میرا زندگی کا مقصد بن گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا عادی بن جائے، درود پاک پڑھنے کا، آخرت درود پڑھنے کا عادی بن جائے. اور الحمدللہ بارگاہ شیخ دکن میں بھی اہتمام کیا گیا ہے. ضروری نہیں کہ یہاں پر ہی آ کے پڑھیں بلکہ ایک جگہ مختص کر دی گئی ہے کہ وہاں پر مسلسل درود پڑھا جا رہا ہے، تو ایک فیض کی جگہ ہو گئی وہ جگہ. لیکن آپ بھی اپنی اپنی جگہوں پر، کیونکہ ایمان سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام ہے، سرکار سے تعلق کا نام ہے، اور یہ تعلق اور محبت کثرت سے درود پاک کے ذریعے ہی حاصل ہو سکتی ہے. یہ مجرب نسخہ ہے سرکار کی قربت، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا. تو لہٰذا تمام ناظرین جو وائس آف گلبرگہ میں دیکھ رہے ہیں میں ان سے تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ درود پاک سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے پڑھیں اور نمازوں کی پابندی کے ساتھ، ذکر اذکار کے ساتھ درود پاک کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کریں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام میں آپ نے وقت دیا، اس کے لیے ہم بےحد ممنون ہیں، مشکور ہیں. ناظرین کرام ہمارے پروگرام کا وقت یہی مکمل ہوتا ہے. اپنے میزبان مخدوم علی نیاز کو دیجیے اجازت. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو امید یقین ہے کہ آپ کو ہمارے پروگرام پسند آیا ہوگا، کیونکہ آج مجھے بھی شرف حاصل ہوا کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ لمحات میں نے گزارے ہیں. تو آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ہمارے چینل وائس آف گلبرگہ کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور جہاں تک ہو سکے اس پروگرام کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.